الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. 1970 کی تقریباً بات ہے، ہم لوگ اس وقت یونیورسٹی میں پہنچے تھے تو ایک مضمون انگریزی کا میں نے پڑھا جو سائنسدان نے لکھا تھا آنے والے حالات کے بارے میں. اس وقت لوگ روبوٹ کا نام سے سنتے تھے، پتہ نہیں تھا کہ روبوٹ ہوتا کیا ہے. اس سائنسدان نے لکھا کہ آنے والے وقت میں سائنسی ترقی اتنی ہوگی کہ انسان ایک روبوٹ بنائے گا جو بندے سے ہر حال میں بہتر ہوگا. بندہ دن میں دیکھتا ہے، اندھیرے میں نہیں دیکھتا. روبوٹ میں نائٹ ویژن بھی ہوگا، وہ اندھیرے میں بھی دیکھے گا. بندہ تھوڑی آواز سنتا ہے، کچھ آوازیں نہیں سنتا. وہ روبوٹ ساری آوازیں سن لے گا. بندہ 2-3 زبانیں بولتا ہے، وہ روبوٹ پوری دنیا کی زبانیں جانتا ہوگا. تو ہر اعتبار سے وہ بندے سے زیادہ بہتر ہوگا. پھر بندوں میں اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو انجینئر نہیں، کوئی انجینئر ہے تو ڈاکٹر نہیں. ایک علم ہوتا ہے. وہ ایسا روبوٹ ہوگا کہ جس کے پاس میڈیکل کا علم، انجینئرنگ کا علم، ہر علم اس کے پاس ہوگا. اس کی ہارڈ ڈسک میں ہر چیز بھری ہوگی. اب وہ سائنسدان بڑا خوش ہوا کہ میں نے انسان سے بہتر روبوٹ بنا لیا. ایک دفعہ وہ سائنسدان سویا ہوا تھا تو خواب میں اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. کیسے قیامت کا منظر ہے اور میں اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، میرے بندے دنیا میں تم کیا بنا کے لایا؟ یا اللہ، میں نے ایک روبوٹ بنایا تھا جو تیرے بندوں سے اچھا ہر لحاظ سے. تیرے بندے تھک جاتے ہیں اور ان کو سونے کی ضرورت پیش آتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے. میرا روبوٹ ایسا ہے جو مستقل چلتا رہتا ہے. اللہ نے فرمایا اچھا روبوٹ چلا کے دکھاؤ. چنانچہ اس نے 2-3 روبوٹ چلائے اور وہ چلنے لگ گئے. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، گھوم رہے ہیں. پھر اللہ کی منشا سے ایک روبوٹ کی شاخ ٹوٹ گئی اور ٹک سے وہ کھڑا ہو گیا. دوسرے گھومتے پھرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اس سائنسدان کو فرمایا کہ دیکھیے تم نے جو کچھ بنایا تھا، ایک ٹوٹ گیا ہے، دوسروں کو پرواہ نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بندوں کو کھڑا کیا، انسانوں کو، اور ان میں سے ایک کے پیٹ میں درد پیدا کر دیا. اب جس کو درد ہو رہا ہے نا، وہ یا غصے سے دیکھ رہے ہیں. تو قرآن مجید تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْنَطُوا، غصے میں انسان کو دیکھو اور محبت بھرے محبت بھرے انداز میں انسان سے بات کرو. اور تیسرا ہوتا ہے دوسرے انسان کو نفع پہنچانا. تو شریعت نے کہا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، یہ دینی بھائی کہ آنے والے گھر کا آدھا حصہ دے دیا. یہاں تک ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کا نکاح اس آنے والے بھائی سے کر دیا.
اب بتائیں کہ مرد کی غیرت ہوتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میری بیوی تو کوئی آنکھ اٹھا کے مت دیکھے، اسی پہ لوگ قتل ہو جاتے ہیں، جانیں چلی جاتی ہیں۔ یہ ایسا ٹچی معاملہ ہے، مگر یہ مواخات ایسی تھی کہ انہوں نے اپنے بھائی سے اپنی بیوی کو طلاق دے کے نکاح کروا دیا۔ مواخات کا اس سے بڑا نقشہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اب بتائیے کہ اگر نبی علیہ السلام نے یہ مواخات سکھائی اور ہمارا یہ حال ہے کہ مری میں اگر طوفان آ جاتا ہے تو طوفان والوں کو کوئی گھر میں گھسنے کیا دینا، ہوٹل میں کمرہ نہیں دیتا، 5,000 جو کرایہ تھا کمرے کا 50,000 کرایہ بنا دیا۔ ایسے لگتے ہیں جیسے بے حس انسان تھے۔ مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ میری نظر میں مری آزاد کشمیر کے لوگ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، ٹوٹ کے پیار کرنے والے لوگ ہیں، جان قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ مجھے تو توقع ہی نہیں تھی کہ کوئی ایسے بھی وہ کریں گے، مگر انگریزی میں کہتے ہیں انٹیلیجنٹ پیپل میک مسٹیکس، عقل مند لوگ بھی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے مری کے بھائیوں سے غلطی ہوئی اور انہوں نے وقت کی اہمیت کو نہیں پہچانا۔ اگر انہوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ طوفان میں گر گیا ہے، پریشان ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، ان کو چاہیے تھا گھروں کے دروازے کھول دیتے، ہوٹلوں کے دروازے کھول دیتے، ان کو کھانا کھلاتے، ان کی خدمت کرتے اور مواخات کا وہ نمونہ پیش کرتے جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا۔ کسی انسان کا خیال رکھنا اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا۔ یا اللہ آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں، میں نے آپ کو کیسے پانی نہیں پلایا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اے اللہ آپ تو بھوک پیاس سے منزہ اور مبرہ ہیں، آپ کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس، میں نے کیسے نہیں کھلایا۔ اللہ فرمائے کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ یا اللہ آپ تو احکم الحاکمین ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ارشاد فرمائیں گے کہ فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا اور پیاسا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ اس سے بڑا کوئی تصور پیش کیا جا سکتا ہے؟ آپ لکھے پڑھے لوگ ہیں، ذرا غور کریں۔ اگر تو اس کی عادت کرتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے میری عادت کی، یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو کھانا کھلانا، بیمار کی عادت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی عادت کرنا۔ اتنا اونچا تصور شریعت نے پیش کیا۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایمان والوں کا جو معاشرہ ہے اس میں ہر بندہ دوسرے بندے کا احساس کرنے والا ہو، چونکہ بے حس چیز تو پتھر ہوتی ہے، بے حس انسان بھی مردے کی مانند ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ کچھ ہوتے ہیں نا گوگے آپ جوگے، اپنی دنیا میں ہوتے ہیں، ان کو دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آج کل تو ایسا وقت آ گیا ہے کہ گھر میں ایک بھائی بیمار ہے تو دوسرا بھائی اس کا حال نہیں پوچھتا، ایک گھر میں رہتے ہیں۔ بہن بیمار ہے بھائی حال نہیں پوچھتا، بھائی بیمار ہے بہن نہیں پوچھتی، ہر ایک کی اپنی ایک دنیا بنی ہوئی ہے۔ اس کا اسلام سے واسطہ نہیں ہے کوئی، نہ انسانیت سے کوئی واسطہ ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، گھر کے سارے لوگ ایک جسم کے مانند ہیں، جسم کے ایک عضو میں اگر درد ہو تو پورا جسم جاگتا ہے۔
تو گھر کے ایک بندے کو تکلیف ہے تو پورے گھر کے لوگوں کو تکلیف محسوس کرنی چاہیے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروے. ہاں فرشتے کم نہیں تھے نمازیں پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا کہ ان کے دل میں ایک دوسرے کا درد ہوگا. یہ وہ نعمت ہے جو فرشتوں کو بھی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے انسان کو فضیلت حاصل ہے. آج معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو غریب ہیں، جو مقروض ہیں، جو پریشان ہیں. ہمیں ان کی فکر ہونی چاہیے جس حد تک ہم کر سکتے ہیں. جو کروڑوں پتی ہیں وہ لاکھوں نہیں خرچ کر سکتے، غریبوں پہ کیا رکاوٹ ہے؟ جو لاکھوں پتی ہیں وہ ہزاروں خرچ کر دیں، جو ہزاروں میں کھیلنے والے ہیں وہ سینکڑوں خرچ کرتے ہیں. خرچ ہر بندہ کرے دوسرے پر. ہم نے دنیا میں اگر دوسرے کے غم کو اپنا غم نہ سمجھا تو ہم نے کچھ نہیں اپنے آخرت کے لیے تیار کیا. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جو بندہ دوسروں کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اسے لوٹا دیتا ہے. ہمارے ایک تعلق والے ہیں قریبی، اللہ نے ان کو خوب دیا ہے اور وہ خوب خرچ کرتے ہیں غریبوں پر. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا چند دن پہلے. کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں سیلاب آیا تو میرے والد صاحب نے سیلاب زدگان کو بہت سارا کھانا پینا چیزیں پہنچائیں، کافی رقم خرچ کی. ہم سارے بھائی چپ تھے مگر والد صاحب کا اختیار تھا تو ہم خاموش رہے اور ہم سوچنے لگے کہ ابا جی کا دل بڑا ہے، اتنا خرچ کر دیا. کہنے لگے کہ تھوڑے دن بعد نا جو ڈپٹی کمشنر تھا وہ آ گیا اور میرے والد صاحب کے پاس آ کر کہنے لگا کہ نئے سیلاب زدگان آئے ہیں، پانی سے ان کو ہم نے باہر نکالا ہے اور ان کے پاس نہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اب آپ ان کے لیے کچھ دیں. والد صاحب نے کہا بھائی پہلے میں نے اپنی اوقات سے زیادہ کر دیا ہے، اب اور کیا دوں؟ اس نے کہا جی میں خالی تو نہیں جاؤں گا. تو جب اس نے کہا میں خالی نہیں جاؤں گا تو والد صاحب نے 4 کروڑ روپے گروسری خریدی اور پتہ نہیں کتنے ٹرک تھے اللہ جانے، وہ ان سیلاب زدگان کو بھجوا دیے. کہنے لگے اس پر تو ہم سارے بھائی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں کہ ابا جی نے 4 کروڑ اور خرچ کر دیے. کہنے لگے اللہ کی شان دیکھیں کہ ابھی 10-15 دن نہیں گزرے تھے، ہم نے اپنے کاروبار میں را میٹیریل خرید کے رکھا ہوا تھا، اس کی قیمت بڑھ گئی اور ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے اللہ نے 40 کروڑ کا پروفٹ دے دیا. 4 کروڑ خرچ کیا تھا، اللہ نے 40 کروڑ ان کو واپس لوٹا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو جو دوسروں کے نفع آسانی کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دے دیتے ہیں، عمر میں برکت دے دیتے ہیں، اس کو ملتا ہے. شریعت نے کہا وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور جو جھاگ ہوتی ہے نا وہ خشک ہو جاتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ اس کو زمین میں رکھتے ہیں. مفسرین نے اس کی 4 مثالیں دی ہیں. ایک مثال تو یہ کہ پانی، آپ دیکھیں جو پانی ہونا وہ ہر کسی کو چاہیے، پینے کو پانی چاہیے، جینے کو پانی چاہیے، ہر عمل میں ہمیں پانی چاہیے اور پانی کی ہر بندہ قدر کرتا ہے. تو اللہ چاہتے ہیں تم پانی بنو
جھاگ نہ بنو. اور آج ہم جھاگ بنے پھرتے ہیں، پانی کے بلبلے. کیا اوقات ہوتی ہے، اپنا کمایا اور اپنے پہ لگایا. یہ پانی کے بلبلے کیا دنیا سے لے کے جائیں گے؟ پانی بنیے تاکہ ہر ایک کو فائدہ ہو. ہم سے ہمارے گھر والوں کو فائدہ، بیوی کو فائدہ، بچوں کو فائدہ، بھائی بہنوں کو فائدہ، والدین کو فائدہ، رشتہ داروں کو فائدہ، قریب کے ہمسایوں کو فائدہ. ہر ایک کو ہم سے فائدہ ہونا چاہیے. تو پانی بن کے رہیے، جھاگ نہ بنیے، بلبلے نہ بنیے. دوسری مفسر نے مثال دی ہے سونے کی. وہ فرماتے ہیں کہ سونا جو ہے نا، اس کے اندر کچھ میل ہوتی ہے. جب اس کو پگھلایا جاتا ہے تو سونا نیچے بچ جاتا ہے، اور جو میل ہوتی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. اب سونے سے ہر بندہ پیار کرتا ہے، تو شریعت چاہتی ہے کہ میرے بندو تم سونا بن کے رہو، کھوٹ بن کے نہ رہو. دوسروں کو نفع پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے قدم زمین میں جما دے گا. قدم کب جمتے ہیں؟ جب بندے کے رزق میں برکت ہو، عزت میں برکت ہو، محبتیں اسے مل رہی ہوں، تو وہ جم جاتا ہے زمین. تو نفع رسانی کرنے والا دوسروں کو ایسا ہی ہوتا ہے. اپنی زندگی پہ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم نے تو کبھی فقیر کو کوئی پیسہ ہی نہیں دیا. بہت سارے لوگ ہوں گے، سینکڑوں کی تعداد میں. اب فقیر کو کچھ نہ دینا کتنی بری بات ہے. ہم سے کیا فائدہ ہوا دوسروں کو کہ ہم کسی فقیر کو کچھ بھی نہیں ہاتھ سے دیتے. مہینوں گزر جاتے ہیں، ہفتوں گزر جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے کوئی پیسہ کسی غریب کو نہیں ملا ہوتا، کسی طالب علم کو نہیں ملا ہوتا. ہمارے ایک دوست ہیں عبد الرحمان صاحب، چھوٹا سا ان کا ریسٹورنٹ ہے. اللہ کی شان دیکھیں، وہ 300 بندوں کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں، 300 غریبوں کو. گھر کے 10 افراد کا کھانا پورا کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ نے اس کو دل دیا ہے. وہ اس طرح پتہ چلا کہ ہم اس کے سامنے سے گزر رہے تھے تو میں نے کچھ لوگوں کو لائن میں کھڑا دیکھا. تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی کہ یہ 300 غریبوں کو روزانہ کھانا مفت دیتا ہے. میرا دل خوش ہو گیا سن کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا کام ہے، کاروبار ہے، اور اس میں سے وہ 300 بندوں کو روزانہ کھانا کھلاتا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 300 بندوں کو روزانہ اللہ کے لیے کھانا کھلاتا ہوگا، اللہ اس کو قیامت کے دن بھوکا اور پیاسا رکھیں گے؟ ہر بندے کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو کیا نفع ہو سکتا ہے، یا ہم کیا نفع پہنچا سکتے ہیں. جب آپ یہ سوچ دل میں رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ صحیح انسانیت ہمارے اندر آ جائے گی. بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی جو بد کردار تھی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک دفعہ جا رہی تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا کہ جو زبان نکال کے نہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، پیاسا تھا، پانی چاہتا تھا. اب اس زمانے میں پانی ہر جگہ تو اویلیبل نہیں تھا، کنویں ہوتے تھے جہاں سے پانی نکالا جاتا تھا. تو قریب کنواں تھا. اس عورت نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنا جوتا باندھا، بند جوتے ہوتے ہیں نا، اور اس کو نیچے لٹکا کے اس میں پانی نکالا اور کتے کے منہ میں ڈال دیا. کتے نے جب پانی پیا اور اس نے خوشی کی آواز نکالی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ نے اس عورت کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا.
بد کردار عورت ہے، زانیہ عورت ہے، عمر گزر گئی زنا کرتے ہوئے، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور دوسری روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بڑی عابدہ تھی، ساری رات عبادت کرتی تھی، سارا دن روزہ رکھتی تھی، پاک دامن عورت تھی، نیک عورت تھی، پاکیزہ زندگی گزارنے والی۔ ایک مرتبہ اس نے اپنا دودھ رکھا تو ایک بلی نے دودھ پی لیا۔ اب اس عورت کو بڑا غصہ اس بلی پر، کہنے لگی اگر یہ بلی میرے ہاتھ آ جائے نا تو اس کو میں سخت سزا دوں۔ چنانچہ اس نے بلی کو پکڑ لیا۔ اب جب بلی کو پکڑ لیا تو اس نے بلی کو ایک پنجرے میں بند کر دیا اور اس کو بھوکا پیاسا رکھا، کچھ نہیں دیا کھانے پینے کو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ بلی 2-3 دن بھوکی پیاسی رہی اور مر گئی۔ جیسے ہی وہ بلی بھوکی پیاسی مری، اللہ نے اس عورت کے لیے دوزخ کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ عبادت گزار ہے مگر بے حس ہونے کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہے۔ یہ بدکار عورت ہے مگر احساس دل میں ہے، اللہ اس کو جنت کا فیصلہ فرما رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے تمہارا دل حساس ہونا چاہیے، دوسروں کے غم کو تکلیف کو محسوس کرنے والا ہونا چاہیے۔ اسی چیز کا نام مسلمانیت ہے اور اسی چیز کا نام انسانیت ہے۔ مجھے آج بھی یاد آتا ہے، بہت چھوٹی عمر کی بات ہے، میں اس وقت یہ سرمد سے چھوٹا تھا، تو ہمارے گھر میں ایک رات مہمان آ گئے، کوئی 50-60۔ ایک گاؤں تھا، اس میں بھائی رہتے تھے 2۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان میں آپس میں کوئی تنازع ہوا یا کوئی بیمار تھا یا کیا ہوا۔ اتنا پتہ ہے کہ ہم رات کو عشاء کے بعد سردیوں میں سوئے ہوئے تھے گھر میں کہ اچانک مہمان آ گئے۔ والدہ صاحب اٹھیں اور انہوں نے مردوں کو تو بیٹھک میں اور ادھر جو ہے نا وہ ٹھکانہ دے دیا اور عورتیں اندر گھر میں آ گئیں۔ اب ان کو کہاں سلائیں، کہاں سے بستر لائیں؟ ایک گھر میں 50-60 بندوں کا انتظام تو نہیں ہوتا۔ چنانچہ جتنے بستر تھے بہن بھائیوں کے، والدہ صاحبہ نے وہ سب کے سب جو ہیں وہ ان مہمانوں کو دے دیے۔ مردوں کو تو بستر پورے ہو گئے، عورتیں جو تھیں ان کے لیے اتنے زیادہ رضائیاں نہیں تھیں۔ تو والدہ صاحبہ نے جو ہماری بڑی بڑی پیٹیاں پڑی ہوئی تھی نا، ان میں ہماری بڑی بہن تھی ہمشیرہ صاحبہ، آپا ہم ان کو کہتے تھے، ان کے جہیز کا سامان اماں نے بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس میں رضائیاں تلائیاں تھیں بہت خوبصورت چمکدار، جیسے دلہن کے لیے ہوتی ہیں، وہ سب نکال دیں اور نکال کے ان عورتوں کو دے دیں۔ اب جب کمرے میں میرے کمرے میں آتی تو آپا ان سے بحث کرتی کہ اماں میرے جہیز کی رضائیاں ہیں، ان عورتوں کو دے رہی ہیں، ایک تو ننگے پاؤں آئی تھی، اس کے جوتے ہی نہیں تھا اور کسی نے ہاتھ منہ نہیں دھویا ہوا، اتنی گندی مندی عورتوں کو آپ نے میرے بستر دے دیے۔ تو اماں کہتی خبردار چپ رہو، ہمارے مہمان ہیں، ہم نے انتظام کرنا ہے۔ چنانچہ ساری رضائیاں تلائیاں ان کو دے کے اماں نے سلا دیا۔ اینڈ کے اوپر ایک ان کی چھوٹی لڑکی تھی، وہ آئی، کہنے لگی جی کہ میرے اوپر ایک چادر سی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا مجھے سردی لگ رہی ہے تو میری والدہ نے میرے اوپر سے رضائی اتاری اور ان کو دے دی۔ اب میں چھوٹا بچہ تھا، میں بالکل 1/2 ہو کے سویا ہوا تھا، کیوں چپک کے، جیسے سردی سے بچہ سویا ہوا ہوتا ہے۔ تو والدہ صاحبہ نے محسوس کیا کہ میرے بیٹے کو سردی لگ رہی ہے، تو وہ گندم کی جو خالی بوری ہوتی ہے نا وہ اٹھا کے لے آئیں اور وہ میرے اوپر ڈال دی انہوں نے۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ رات جوٹ بیگ کے اندر سو کے گزاری۔
تو والدہ صاحبہ نے ہمیں پریکٹیکلی تعلیم دے دی کہ دیکھو مہمان نوازی کیا ہوتی ہے اور دوسرے کا احساس کیا چیز ہوتی ہے. اس لیے وہ ہمارے جو بڑے تھے نا، وہ ہم سے بہتر مسلمان تھے، اچھے مسلمان تھے. اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالی درد مند دل عطا فرمائے اور بے حسی کی زندگی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. پچھلے جمعہ بھی میں نے اسی عنوان پہ گفتگو کی تھی، مگر دل چاہتا تھا کہ اس مضمون کو اچھی طرح دلوں میں بٹھایا جائے تاکہ بات سننے والا ہر بندہ یہ عہد کرے کہ آج کے بعد میں نے دوسروں کے لیے نفع مند بننا ہے، ہر کسی کے لیے نفع مند بننا ہے، ہر کسی کے لیے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے اللہ اس کو زمین میں جما دیتے ہیں، اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، محبتیں دیتے ہیں، اس کو دنیا میں سکون کی زندگی ملتی ہے. اور اگر ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں تو ہم کسی کام کے نہیں. اللہ کی نظر میں یہ ہمارے نفل چند پڑھ لینا یہ کسی کام کے نہیں. آج تو لوگ کاروبار میں جھوٹ بول کے پیسے کماتے ہیں اور عمرہ کر کے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری تو مغفرت ہو گئی. ایسے عمروں کی اور ایسے نفلوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے. اگر انسانیت ہے تو ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، ورنہ مسلمان ہی نہیں ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں درد دل عطا فرمائے، ہم دوسروں کے لیے نفع مند بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں اور ہم کسی کے لیے باعث نقصان نہ بنے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. بنوں سے مراد جنگل. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اسی کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار. اللہ ہمیں خدا کے بندوں کا پیار عطا فرمائے. چنانچہ پچھلے جمعے بھی میں نے حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ تیرا سب سے زیادہ پیارا بندہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام میرا سب سے پیارا بندہ وہ ہے کہ کانٹا ایک کو چبھے اور درد وہ محسوس کر رہا ہو. کانٹا ایک کو چبھے اور درد وہ محسوس کرے جس کا دل اتنا حساس ہے، وہ میرا سب سے پیارا بندہ ہے. اب اس معیار کو سامنے رکھ کے ہم سوچیں کہ ہم کتنا دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں اور اللہ کو ہم سے کتنا پیار ہوگا. اگر ہم بے حس ہیں تو اللہ کو کوئی پیار نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم فرمایا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی جا رہے تھے تو ایک درخت پہ گھونسلہ دیکھا جس میں چڑیا کے بچے تھے اور چڑیا کہیں گئی ہوئی تھی. بچے بڑے خوبصورت تھے، جیسے خوبصورت پرندے ہوتے ہیں. انہوں نے ان بچوں کو اٹھا لیا. جب نبی علیہ السلام کے پاس آ کے پورا واقعہ سنایا تو نبی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، اولاد کو ماں سے جدا نہ کرو
تم ان بچوں کو واپس گھونسلے میں رکھ کے آؤ، ان کی ماں پریشان ہوگی۔ تو جانوروں کو بھی جذبات کے خیال رکھنے کا حکم فرمایا، انسان تو پھر انسان ہے۔ مصلح کی نیکی بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن جو اخلاقیات کی نیکی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ آج ہم نے شکل تو بنائی ہوتی ہے صوفیوں والی، سالکین والی، مگر ہمارے اندر بد اخلاق کی ٹکا کے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ہمیں کون انسان کہے، صوفی تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنی عادات کو سنواریں، اور اصول یہ ہے کہ دوسروں کے لیے نفع مند بن کے رہیں۔ بس جتنا نفع مند ہم بن کے رہیں گے اتنا اللہ کو پیارے ہوں گے۔ اس پر محنت کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں نفع مند بن کر رہنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔